بزرگان محترم، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا، اس کی عنایتیں ہمارے ساتھ رہیں کہ ہم نے گزشتہ کل 27ویں شب کو شب بیداری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مناجاتیں کی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنی مغفرت کا پروانہ مانگا، اور ہم نے واسطہ دیا اس کے محبوب کبریا حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر ہم نے اس سے مغفرت طلب کی۔ ہمیں امید قوی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کل 27ویں شب اس میں مغفرت کا پروانہ عطا کیا ہوگا۔ لیکن آج جیسے ہی 27ویں شب گزری ہے کہ ہمارے سامنے یہ آخری جمعہ ہے اس ماہ مبارک کا، جس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ جمعۃ الوداع یہ آخری جمعہ رمضان المبارک کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی کچھ دن قبل ہم نے یہی سنا تھا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوگا۔ لوگ کشمکش میں تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک کے تمام ایام گزر گئے، اور ہم اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں جس جگہ پر جمعہ اپنی آخری جمعے کی دعوت دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ہم کسی کے روکنے سے رکنے والے نہیں ہیں، ہم اپنا کام برابر کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں بار بار جمعۃ الوداع نصیب فرمائے۔ یعنی ہم جمعے کو ودا کر رہے ہیں، یہ آخری جمعہ ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا جمعہ تو جمعہ، پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں بھی جمعہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ سال ہمارے درمیان رہے اور اس سال ہمارے ساتھ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں نہیں رہے۔ تو میں نے آج اس غرض سے اس آیت مبارکہ کو پڑھا، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اس آیت کریمہ پر مجھے اپنے آپ کو بھی احتساب کرنا ہے اور آپ لوگوں کو بھی احتساب کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں لوگوں نے جن کو روزے رکھنے تھے انہوں نے روزے رکھے، نیکیاں کرنی تھی انہوں نے نیکیاں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو، فضل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خوب لوٹا۔ رحمتوں والا عشرہ بھی چلا گیا، مغفرت والا بھی عشرہ چلا گیا، اب یہ آخری عشرہ ہمارے درمیان جہنم سے خلاصی کا باقی رہ گیا ہے۔ ان کی بھی زندگیاں گزر گئیں جنہوں نے روزے رکھے، ان کا بھی وقت نکل گیا، اور ان کا بھی وقت نکل گیا جنہوں نے روزے نہیں رکھے، ان کا بھی وقت گزر گیا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، ان کا بھی وقت نکل گیا جنہوں نے اللہ کو راضی نہیں کیا، ان کا بھی وقت گزر گیا جنہوں نے جھوٹ موٹ بول کر کے پیسے کمائے، ان کا بھی وقت گزر گیا جنہوں نے حلال روزیاں کمائیں۔ تو گویا کہ وقت گزرنے میں اپنا کام برابر کر رہا ہے، سب اپنے اپنے اعتبار سے کمانے والے کما لیتے ہیں، نہیں کمانے والا کما نہیں پاتا۔ تو لوگوں اصل زندگی وہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف ورزی کر کے جائیں، زندگی یہ نہیں ہے، زندگی کا مقصد ہی یہ نہیں ہے۔ کامیاب وہ نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں کامیاب،
جس کی تنخواہ 1 لاکھ ہو، ہماری نظر میں وہ آدمی بہت کامیاب ہے۔ کیا بات ہے بھائی، اس کے تو 1 لاکھ تنخواہ ہے، اس کی تو 2 لاکھ کی تنخواہ ہے۔ ہاں، اس کے پاس تو 4 فلیٹیں ہیں، اس کے پاس 6 کاریں ہیں، اس کے پاس عالی شان بنگلے ہیں، کامیاب ترین شخص ہے۔ وہ تو کامیاب ہو گیا بھائی، اس نے تو کما لیا، دنیا کو اس نے کما لیا۔ اور ہماری نظر میں یہ ہے کہ وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ نہیں، کامیاب ترین وہ نہیں ہے۔ اچھا، ہماری کامیابی کون اعلان کرے جسے ہم کامیابی سمجھیں؟ ہماری کامیابی کا اعلان کون کرے جسے ہم سمجھیں کہ ہماری کامیابی ہے؟ کون کرے؟ ہمارا خالق، جس نے ہمیں بنایا، ہمارا کریٹر۔ کون؟ رب ذوالجلال، ہمارا خالق۔ وہ کہہ دے کہ یہ ہے کامیابی تو ہم اسے سمجھیں گے کامیابی، اور اس کے علاوہ ہم کامیابی اس کو تصور بھی نہیں کریں گے۔ رب ذوالجلال کہہ دے، اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے، اس میں کوئی بچے گا نہیں۔ موت سے کسی کو رستگاری ہے؟ نہیں، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر موت سے بچنا ہوتا تو آپ کو معلوم ہے کہ مائیکل جیکسن بچ جاتا، بہت بڑا ایکٹر تھا، ہاں، گلوکار تھا، گانے والا تھا، مائیکل جیکسن بچ جاتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب اس کے پہلا البم نکلا تھا مائیکل جیکسن کا، ایک ہی وقت میں 4 کروڑ لوگوں نے اس کے البم کو خریدا۔ 4 کروڑ لوگوں نے اس کے البم کو، یہاں نہیں بلکہ USA میں، امریکہ میں، کیلیفورنیا میں، آسٹریلیا میں، بڑے بڑے ممالک میں، دوسرے ممالک میں، ایک ہی شارٹ میں انہوں نے 4 کروڑ کا خریدا۔ جب دوسرا البم بنایا اس نے 8 کروڑ لوگوں نے اس کا البم خریدا۔ 8 کروڑ، اتنا فیمس کہ اس وقت میں یہ سب سے بلینر بن گیا۔ کون؟ مائیکل جیکسن۔ اگر موت سے یہ بچ سکتا تھا، اس کو موت سے بڑا ڈر تھا مائیکل جیکسن کا، پوری ہسٹری ہے اس کی، آپ پڑھ کے دیکھیں۔ مائیکل جیکسن کو موت سے بڑا خطرناک تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں کم سے کم 150 سال جینا ہے مجھے۔ کتنے سال جینا ہے مجھے؟ 150 سال۔ موت تو موت ہے نا، کسی کو اپنے طور سے وہ خرید نہیں سکتے نا، موت کو خرید نہیں سکتے۔ اب کہیں گے کہ میں موت کو خرید لیتا ہوں، میں اتنے بلین دے کر کے میں موت کو خرید سکتا ہوں، تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے ملینر ہیں یہاں پر، وہ خرید سکتے تھے موت کو۔ لیکن دیکھیے مائیکل جیکسن کا خیال تھا کہ میں 150 سال کم سے کم جیوں گا۔ جب اس نے مال کما لیا، بہت زیادہ مال کما لیا، تو سب سے پہلے اس نے، آپ کو معلوم ہے کہ پلاسٹک سرجری کروائی، دنیا میں سب سے خوبصورت دکھنے کے لیے اس نے کرائی مائیکل جیکسن نے۔ پھر اس کے بعد اس نے بہت زبردست ایک بنگلہ خریدا، اور اس نے کہا کہ میں ایسی جگہ پر اپنا بنگلہ، اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں جو سب سے کاسٹلی اور ہر طرح کی سہولتیں جس اسپتال میں مہیا ہوں، ہر طرح کی سہولتیں مہیا ہوں، سب سے کاسٹلی ہاسپٹل کے بازو بنائی، اگر کچھ بھی ہو جائے تو مجھے ہاسپٹل لے جائیں اور میں درست ہو جاؤں۔ اس نے 24 ڈاکٹرز کو اپنے پاس ہائر کیا تھا، اس کے گھر میں 24 ڈاکٹر تھے، ہر جسم کے ہر طرح کا اسپیشلسٹ اس کے پاس موجود تھا، اور اس نے پارٹس آف باڈی میں جتنے پارٹس ہیں، ہر وہ شخص کو اس نے تیار کیا تھا کہ اگر میری آنکھ چلے جائے تو تم مجھے آنکھ دینا، میں اتنے لاکھ تمہیں دے دوں گا، ہائر کر کے رکھا تھا۔ اگر جگر چلا جائے تو جگر دینے کے لیے ایک آدمی کو ہائر کیا تھا، ہارٹ چلے جائے ہارٹ کے لیے، تو جسم کے ہر پارٹس کو اس نے ہائر کیا تھا کہ آپ ہمیں دے دیں کہ اتنے لاکھ روپے، اور اس نے پال رکھا تھا اپنے بنگلے میں، اتنے لوگوں کو پال رکھا تھا، اتنا بڑا مالدار تھا، ہائر کیا بہت۔ اور اس نے اپنے گھر پہ زبردست اس نے ICU لگا رکھا تھا، ہر طرح کی سہولتیں مہیا کر لی تھی۔ میں بتا رہا ہوں کہ 24 ڈاکٹر اس کے پاس مہیا تھے، ایمرجنسی ڈاکٹر اس کے پاس 24 ڈاکٹر اس کے پاس ہوتے تھے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر اس کے پاس تھے۔ اتنا سب زندگی کیا۔ جب اس کی عمر ہے نا، آپ کو معلوم ہے مائیکل جیکسن کی عمر کتنی ہے؟ کتنے سال میں مر گیا وہ؟ جی 47 سال میں، 50 سال کو بھی نہیں پہنچ پایا وہ، 47 سال کی عمر۔ جیسے کہ کتابوں میں آپ اٹھا کر کے گوگل میں سرچ کر کے دیکھیں، جب اس کو ذرا سا بھی تکلیف ہوئی تھی نا، اس کو مائیکل جیکسن کو اس کی تکلیف ہوئی، تو جب گوگل سے لوگوں نے سرچ کیا تو پورا گوگل جو ہے پورا بلاک ہو گیا تھا، اتنا اس کے بارے میں لوگوں نے سرچ کرنا چاہا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا مشہور شخص، اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری کوشش کی، لیکن
ایک چھوٹی سی بیماری آئی، اس کو جوائن کیا گیا اسپتال میں، پورے ڈاکٹروں نے اس کو جو ہے علاج کرنا شروع کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 7 منٹ کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی، 7 منٹ کے اندر۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جب ہم موت کو دیتے ہیں کسی کو تو ایک لحظہ پہلے بھی نہیں دیتے، ایک لحظہ بعد میں، جتنی جتن چاہے وہ کر لیں، جتنی جتن چاہے کر لیں۔ یاد رکھیے مسلمانوں، میں اس لیے آپ کو اس کی ہسٹری سنا رہا ہوں، ہم کو اس کی ہسٹری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لینا دینا ہے نہیں، صرف اس لیے کہ ایک سبق حاصل کرنے کے لیے، ایک درس حاصل کرنے کے لیے کہ جتنا بھی ملینر ہو اپنے پاس ڈاکٹرز کو مہیا کر لے، ایک لوہے کے کمرے میں بند ہو جائے لیکن موت سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب آگے دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتا ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے، تمہارا اجر پورے دیے جائیں گے۔ موت آ گئی تو آپ کیا انتظار کرو، تمہارا اجر، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے، یہاں جتنی آپ نے کھدائی کی ہے نا، جتنی آپ نے کھدائی جو کچھ بھی کیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم تمہارا اجر پورا دیں گے، کمی ہی نہیں کریں گے، ہم تو انصاف کرنے والے ہیں، ہم تو فضل کرنے والے ہیں، پورا اجر تمہیں دیں گے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، آگے فرماتا ہے تو جسے آگ سے بچا لیا گیا، جسے آگ سے بچا لیا گیا، اور آگے فرماتا ہے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا، اللہ فرماتا ہے فقد فاز، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخلہ کرا دیا گیا، جو جنت سے بچا، جہنم سے بچا، جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے، یہ ہے کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، کیا جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہا ہے، کامیاب چاہتے ہو، کامیاب کس کا نام ہے؟ کامیاب کروڑ پتی ہو جانے سے کامیاب نہیں، آپ زمیندار ہو گئے، آپ بہت بڑے لینڈ اونر بن گئے، کامیاب نہیں ہے، بہت بڑے فیکٹری کے مالک ہو گئے آپ۔ آج دیکھیے کیسے بلینر کامیاب ہے، اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ یاد رکھو مومن تمہاری نظر میں بھی نہیں ہونی چاہیے، کامیاب تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے کامیاب کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، یہ جملہ یاد رکھنا آپ، کامیاب کا ایک نقشہ تمہارے سامنے ہو، کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے۔ اب یہی تو یہ عشرہ ہے ہی کامیابی کے لیے، کامیاب بننے کے لیے، کیا جہنم سے خلاصی، جہنم سے بچاؤ میرے مالک۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم اجرنا 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 من النار۔ جتنے لمحے باقی رہ گئے ہیں اس عشرے میں آپ کو یہی ذکر کرنا ہے، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ وظیفہ اب لازم کر لو، گویا کہ یہی ہے جو ہمیں جہنم سے خلاصی دے سکتا ہے، کامیاب بنا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کیا بات ہے، جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز کے معنی ہے کامیاب، اللہ کہتا ہے کامیاب ہے۔ اب آگے سنیے کیا فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ فرماتا ہے اور دنیا کی زندگی تو صرف ایک دھوکہ ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ تمہارے پاس جو ہے تمہاری زندگیاں، یہ صرف تمہارے لیے ایک دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ الا متاع مانے سامان، متاع الغرور، غرور کے معنی دھوکہ ہے، متاع الغرور۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری زندگیاں
صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب کامیاب کون ہے؟ اچھا، آپ جانتے ہیں ہارون الرشید کو جانتے ہیں؟ ہارون الرشید کو، ہارون الرشید کو سنے ہیں آپ؟ سنے ہیں نہیں؟ وہ سنے ہیں؟ معلوم بھی ہے کون ہے بادشاہ؟ یہ کتنا بڑے عظیم مقام کا مرتبہ بادشاہ ہے ہارون الرشید۔ اللہ اکبر، نیک بادشاہ، صالح بادشاہ، صالح حلال بادشاہ بھی ہو اور اپنی اولاد کو اگر صحیح طریقے سے پرورش کرے، صالح ہو، پرورش صحیح کرے، اللہ رب العزت اس کو اولاد کو بھی صالح بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم یہ ہوا کہ ہارون الرشید کا ایک بیٹا تھا، ہارون الرشید کے ایک فرزند تھے، جو جن کا کام ہے نا بادشاہیت پر نیکسٹ جنریشن، جیسے آج کل سلمان بیٹھ گیا اس کے باپ کی جگہ میں، وہ اس کے باپ کی جگہ میں بیٹھ گیا تھا، وہ اس کی باپ کی جگہ میں بیٹھ گیا تھا، یہ عامریت ہے، اس پہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ سلسلہ وار حکومت کیا جائے۔ ہارون الرشید بادشاہ، خلیفہ وقت ہارون الرشید، زبردست بادشاہ، آپ کے فرزند ایسے کہ پہچانے نہیں جاتے تھے، بادشاہ کا بیٹا ہے پہچانا نہیں جاتا تھا۔ فرمایا گیا کہ اس کو عامر بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ذکر کرتے ہیں روضۃ الصالحین میں، کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کا ایک فرزند جو لگتا نہیں تھا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، دربار میں آتے ان کے فرزند تو آپ کے کپڑے ہیں نا پیوند شدہ ہوتے تھے، بیٹا شاہ بادشاہ کا بیٹا آتا تھا دربار میں کیسے پیوند ہوتے تھے اس کے کپڑے میں، اور آتا تو ساتھ میں قرآن کریم کے ساتھ آتا، قرآن کریم کے ساتھ چلا جاتا۔ ایک دن دربار میں آیا پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر کے، تو ان کے وزراء نے کہا کہ ہارون الرشید آپ کے بیٹے نے تو آپ کے دربار کو ذلیل کر دیا ہے، اس کے لباس کو دیکھیے کیسا لباس پہن کے آیا ہے، اس کو تو کوئی اور کام نہیں صرف سوائے قرآن کے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کا۔ ہارون الرشید نے خاموشی کے ساتھ سنا، پھر ان کے فرزند بیٹھے، انہوں نے چاہا کہ ان لوگوں کو تو پتہ چلے، یہ لوگ جو تانا دے رہے ہیں ان کے تو دماغ کو ٹھکانے پر لگائیں۔ تو ہارون الرشید کے بیٹے نے بیٹھنے کے بعد ایک پرندہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے دعا کی پروردگار سے، میرے مالک ان لوگوں کو تھوڑا سا ان کی زبانوں کو بند کر دیں۔ وہ پرندے کو حکم ہوا کہ آ کے میرے پاس بیٹھ جائے، پرندہ اڑ کے آیا اور بیٹھ گیا، ہارون الرشید کے فرزند کے کاندھے پر بیٹھ گیا، کافی دیر تک بیٹھا، انہوں نے کہا کہ چلا جا، تو اڑ کے چلا گیا۔ تو اب دربار میں جو لوگ وزراء بیٹھے تھے تب مان لیے کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ پہنچی ہوئی شخصیت ہے، تو اب ان کے اوپر دبدبہ بڑھ گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اپنے والد محترم سے کہا کہ ابا جان اب ہمارا اور آپ کا اتفاق نہیں ہو سکتا ہے، آپ کا ہمارا اتفاق نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم دربار چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ والد محترم نے بھی اجازت مرحمت کی۔ ہارون الرشید معمولی شخص نہیں ہے، لوگوں نے بہت بدنام کیا، ہارون الرشید پائے درجے کے بزرگ ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا بچہ بیٹا ہارون الرشید کا، دربار میں نہیں، دربار چھوڑ کے چلا گیا، بہت دور چلا گیا۔ جانے کے بعد ایک جھوپڑ پٹی اس نے بنائی اور اس جھوپڑ پٹی میں رہنے لگا ہوں، دن بھر قرآن پڑھتا، اللہ نے جو مہیا کیا، بے نوکری کرتا، مزدوری کرتا، جو آتا کھا لیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مجھے گھر کی تعمیر کرانی ہے، تو مزدور جہاں پر بازار میں بکتے ہیں وہاں گئے، تلاش کیے، تو سب کا مزدور چلے گئے۔ ایک مزدور جو سر جھکائے بیٹھا تھا اس سے کہا کہ مجھے گھر کی تعمیر کرانی ہے، تو تم چلو گے؟ تو تھا وہ ہارون الرشید کا بیٹا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کام کروں گا۔ کیا کرنا ہے؟ کہا مزدوری کرنی ہے، جڑائی کا کام کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ میں کام کروں گا اتنے ٹائم جتنا ٹائم کے نماز کا ہوگا، جب نماز کا ٹائم ہوگا تو میں کام چھوڑ کے اپنی نماز سکون سے ادا کروں گا، پھر نماز کے بعد میں کام کروں گا۔ ایک شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ میں دن بھر کام کرنے کے بعد ایک اشرفی پھر اس کا سوا حصہ، مطلب سوا اشرفی میں لوں گا، اس سے بڑھ کر نہیں لوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو، تو چلے گئے، ہارون الرشید کے بیٹے کو لے کے گئے۔ جانے کے بعد کہا کہ یہ میری جو ہے عمارت ہے، اس کو تعمیر کرنا ہے، دکھا کے چلا گیا۔ تو ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے اس کو تعمیر شروع کیا، کام کرتے 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 شام ہو گئی، شام ہو گیا تو پھر آیا یجمان، آیا آقا آیا، کہا کہ کیا کام کیا؟ دیکھا کہ ہارون الرشید کا بیٹا تو ایک ہے،
کام تو 10 آدمی کا کر کے ہے، یہ کام تو 10 آدمی کا ہے۔ جب ٹائم ہو گیا اس کا تو جانے لگا، تو کہا کہ تنخواہ تو لے کے جاؤ، مزدوری لے کے جاؤ۔ تو اس نے 2 اشرفیہ دی۔ میں کہا کہ نہیں، میں نے تو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اتنا ہی لوں گا، 1.25 اشرفی میں لوں گا، اس سے بڑھ کر کے نہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں چلو، آپ نے کام زیادہ کیا ہے۔ کہا جو بھی ہو گیا ہے میں 1.25 اشرفی لوں گا، لو کے چلا گیا۔ اور پھر دوسرے دن جب یہ آدمی گیا بازار کو، اس نوکر کو پانے کے لیے گیا تو ملا نہیں۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ وہ شخص نہیں ہے یہاں پر؟ کہا کہ نہیں، صرف ہفتے میں ایک ہی دن کام کرتا ہے، ایک ہی دن کام کرتا ہے، اسی سے اپنے سارے ہفتے کا خرچہ چلاتا ہے اور وہ عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ پھر کہا کہ کون سے دن آتا ہے؟ فلاں دن آتا ہے۔ تو یہ شخص پھر دوسرے ہفتے میں گیا، وہ آدمی سے ملاقات ہوئی، اس بچے سے ملاقات ہوئی۔ کہا کہ کام کرنا ہے؟ کہا ہاں کرنا ہے۔ پھر بلا کے لے گئے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ کرتا کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب یہ کام کے لیے کھڑا ہوا تو کام تو شروع کیا، پھر کام شروع کر کے وہ قرآن لیا، پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر قرآن پڑھا، قرآن پڑھتے پڑھتے اس نے دعا کی، پھر اس کے بعد اس نے اشارہ کیا تو خود بخود پانی گارا سب مکس ہونے لگا۔ پھر اس کے بعد جڑائی بھی ہونے لگی۔ جب بلاکس اینٹ رکھنے کا موقع آتا، اشارہ کرتا تو اینٹ اٹھ کے چلے جاتے، عمارت تعمیر سب کام ہو جاتا، پوری دیوار تعمیر ہو گئی۔ کہا کہ بہت ہی بزرگ شخصیت ہے یہ۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں تو کم سے کم آج تو 3 اشرفیاں لے کے جائیں۔ کہا کہ نہیں، میں نے تو آپ سے شرط رکھی تھی، میں 1.25 اشرفی لوں گا۔ پھر 1.25 اشرفی لے کے چلے گئے۔ دوسرا ہفتہ ہو گیا، تیسرے ہفتے جب گئے، اس دن جس دن وہ کام کرتے تھے تو پایا کہ وہ وہاں پر اس دن موجود نہیں تھے۔ لوگوں سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ کہا کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں۔ تو کہا کہ چلو دیکھیں تو صحیح کہاں ہے۔ جا کے دیکھا تو ایک جھوپڑ پٹی میں ہے، بیمار ہے، کافی بیمار ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیسی ہے طبیعت؟ کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک آپ میرے ساتھ میرے اوپر کرم فرمائیں۔ کہا کیا کرم کرنا ہے؟ جب میری وفات ہو جائے، جب میں مر جاؤں تو مجھے یہ ایک کپڑا جس پر میں پہنا ہوا ہوں، پرانا ایک کپڑا ہے، اس کو آپ میرے کفن میں دے دینا، میرے کفن میں دے دینا۔ تو جو شخص تھے ساتھ میں، انہوں نے کہا کہ پرانا کپڑا کیوں؟ میں تو نیا کپڑا آپ کو دوں گا، کفن کے لیے کپڑا نیا دوں گا۔ کہا کہ نہیں، نیا کپڑا تو زندوں کے لیے ہوتا ہے، کرنا بھی کیا ہے نئے کپڑے کو، میت کو پہنا کے کرنا بھی کیا ہے؟ اس کو تو کفن، اس کو رکھنا تو قبر میں ہے نا، مٹی کے حوالے کرنا تو ہے۔ اصل تو یہ نہیں ہے کہ کفن کیسے پہن کے جائے گا، اس پر تمہارے اعمال کا دار و مدار نہیں ہے کہ تم کون سا کفن پہن کے آئے، ریشمی لباس پہن کے آئے، کاٹن کا لباس پہن کے آئے، 500 روپے میٹر کا کپڑا پہن کے آئے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے چلا جانا ہے۔ کفن جو بھی مل جائے مجھے اس کفن میں دفن کر دینا، اسی کفن سے جو میں آپ کو کپڑا دے رہا ہوں۔ میرے پاس ایک لنگی ہے، ایک حصیر ہے، ایک لوٹا ہے، یہ 3 چیزیں جو گورکن ہے، قبر کھودنے والا ہے، اس کو اجرت میں، میرے پاس کوئی اور نہیں ہے، یہ حصیر ہے، میری ایک لنگی ہے اور میرے پاس ایک لوٹا ہے، یہ اس کو دے دینا اسی اجرت پر، قبر کھودنے کے اجرت پر یہ دے دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ میرے پاس ایک قرآن مجید ہے اور میرے پاس ایک انگوٹھی ہے جو میرے والد محترم نے مجھے دی ہے۔ یہ انگوٹھی اور قرآن مجید، یہ دونوں میرے والد محترم ہارون الرشید کو پہنچا دینا۔ کہا کہ ہارون الرشید بادشاہ ہے، کیسے پہچانے گا؟ کہا کہ آپ دربار میں تو جا نہیں سکتے، تو ایسا کرے، وہ سفر کے لیے نکلیں گے، تو سفر کے لیے جب نکلیں تو آپ راستے میں کھڑے ہونا، آپ آواز دینا، پھر آپ کی بات سنیں گے، پھر آپ ان کے حوالے کر دینا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ 2 دن کے بعد وفات پا گئے، ہارون الرشید کے فرزند وفات پا گئے۔ تو ایسے ہی جیسے انہوں نے وصیت کی تھی، اسی کفن میں جس لباس کو انہوں نے دیا تھا، جو کپڑا انہوں نے دیا تھا، اس لباس میں ان کو کفن دیا۔ پھر اس کے بعد گورکن کے حوالے کیا، گورکن نے پورا کام مکمل کیا، تو انہوں نے ایک لوٹا، حصیر اور لنگی ان کو اس کی اجرت میں دے دیا۔ اب قرآن لیے اور انگوٹھی لے کر کے دربار پہ پہنچے، وہاں ہارون الرشید کے یہاں پر۔ تو ہارون الرشید کہیں سفر پہ نکل رہے تھے، پہلے ان کے سپاہی لوگ نکلے، پھر ان کے وزراء نکلے، پھر بادشاہ ہارون الرشید نکلے، تو آواز دی ہارون الرشید۔ کون ہے ہارون الرشید؟ پکارا، دیکھا کہ فلاں آدمی ہے، کہا کہ میں ہوں، کیا بات ہے؟ کہا دیکھیں یہ قرآن مجید ہے، یہ انگوٹھی ہے۔ کہا یہ تو انگوٹھی میرے فرزند کی ہے۔ کہا ہاں آپ کے فرزند کی ہے، کیا ہوا؟ کہا وہ انتقال کر گئے آپ کے بیٹے۔ آپ جانتے ہیں کون، کس نے نماز،
کس نے اسے غسل دیا؟ ہارون رشید نے پوچھا کس نے اسے غسل دیا؟ کہا میں نے اسے غسل دیا ہے۔ کہا تمہارے ہاتھ لاؤ، تمہارے ہاتھ لاؤ۔ ہارون رشید اتر گئے، ہاتھوں کو لیا، اپنی آنکھوں سے لگایا ان کے ہاتھوں کو اور چومنے لگے، اس ہاتھ نے میرے بیٹے کو غسل دیا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز جنازہ کون پڑھا؟ کہا کہ میں نے پڑھایا۔ ٹھیک ہے، اب یہ انگوٹھی ہے اور یہ قرآن ہے، انہوں نے لے لیا۔ ایک گزارش کی کہ میں مجھ پر مہربانی کر دیں۔ کیا کروں؟ بادشاہ وقت پوچھ رہا ہے کہ مجھ پر مہربانی کر دیں، کیا کروں؟ کہا کہ میرے بیٹے کی قبر کو تو دکھا دیں، مجھے میرے بیٹے کی قبر کو دکھا دیں۔ اچھا تم نے میرے بیٹے کو کیسے پایا؟ کہا وہ تو بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے، بہت پہنچی ہوئی شخصیت، آپ کو معلوم بھی تھا، الحمدللہ معلوم بھی تھا ہارون رشید کو میرا بیٹا کیسا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے قبر تو دکھا دیں۔ پھر وہ شخص لے گیا، ان کی قبر کے پاس کھڑے رہے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص کو جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اتنی ہی زندگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیاب ہو کر دنیا سے چلا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہارون رشید نے کہا میرا بیٹا کامیاب ہو کر اللہ کے یہاں چلا گیا ہے۔ اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کامیاب وہ نہیں ہے جس نے بہت کچھ بنا لیے دنیا میں بنا لیا ہے، بادشاہت اختیار کر لی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جس نے جہنم سے خلاصی پالی، اور فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ڈر جاتا ہے اور میرے بتائے ہوئے عمل کی والی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لوگوں میں ان لوگوں سے راضی ہوں، میں راضی ہوں اور یہ بھی مجھ سے راضی ہے، یہ بھی مجھ سے راضی ہے۔ آپ کو معلوم ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بیمار ہو گئے تھے، آپ بھی بہت قربانیاں دیے نا، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتا ہے، حبیب ابو بکر سے پوچھئے کیا وہ مجھ سے راضی ہیں؟ کہاں تھے وہ لوگ؟ کہاں پہنچ گئے وہ لوگ؟ خدا پوچھے ان سے، کس مقام پر چلے گئے وہ لوگ؟ ہم تو ترس جاتے ہیں، رات رات گزار دیتے ہیں کہ مولا ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے ابو بکر سے پوچھئے حبیب کیوں وہ مجھ سے راضی ہے؟ کبھی تو بلال سے پوچھواتا ہے میرا رب، کیا حبیب پوچھئے بلال کو پوچھئے کیا وہ میرے منشا سے راضی ہے؟ میں نے جو اسے امتحانات آزمائش میں ڈالے ہیں، کیا بلال مجھ سے راضی ہے؟ پوچھئے کیسی زندگی تھی ان کی دنیا بھی کامیاب، قبر کی زندگی، حشر تو حشر ہے ان کے لیے۔ اللہ اکبر، ایسی زندگی گزار کے چلے جائیں، خدا کو راضی کر کے زندگی گزار دیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں ہماری کامیابی کا راز ایک ہی ہے کہ اللہ کی رضا ہے۔ آپ جمعۃ الوداع کا مزہ لیں یا آپ عید کا مزہ لیں، عید کیا ہے؟ عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہم لوگ عید کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے ہیں، لیس العید لمن لبس الجدید۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عید اس کی نہیں ہے، لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے۔ فرماتے ہیں کہ العید لمن خاف الوعید، عید تو اس کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا ہے، جو اللہ سے ڈر گیا، عید تو اس کی ہے، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اللہ سے خوف کر لیا، اللہ سے ڈر گیا۔ یہ پورا رمضان المبارک ہمیں درس دے رہا ہے کہ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ اتنا ہم پر کرم کر رہا ہے، اللہ اتنا ہم سے قریب ہو رہا ہے۔ ہم کو بھی چاہیے نا، پورے رمضان المبارک میں کتنے روزے رکھے وہ آپ جانتے ہیں، سب سے بڑا مفتی تو آپ کا دل ہے۔ آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کتنے روزے رکھے، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کتنی نمازیں پڑھی۔ آپ احتساب کر کے دیکھو نا، آپ اللہ کے یہاں کھڑے ہونے سے کترا گئے؟ آپ کوئی تو 10 دن آ کے ڈر گیا، 10 دن میں ہی ڈر گیا اللہ کے یہاں کھڑے ہونے میں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے سے
10 دن میں ڈر گیا. قیامت تو 50,000 سال کھڑا کرے گا. معلوم ہے لوگوں، اگر اس 50,000 سال کے دن میں کھڑے ہونے سے بچنا ہے، وہاں کے عذاب سے بچنا ہے، تو یہاں کھڑے ہو جاؤ. یہاں کھڑ کر کے اللہ کو راضی کر لو. یہ پیروں پہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا، اس کے اوپر زور دینا پڑے گا، کھڑنا پڑے گا، نہیں، وہ ہے اصل، وہ ہے جس دن 50,000 سال کا دن ہوگا. آپ سوچتے رہ جائیں کاش وہاں پر تو میں 1 گھنٹہ کھڑا ہو جاتا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے میں سجدے کر لیتا. اللہ تعالیٰ کہتا کہ میرے بندے آ تو صحیح، سجدے کر تو صحیح. 1 سجدہ کرے گا میں 1,500 نیکی دوں گا تجھے، 1,500 نیکی دوں گا. اللہ اکبر. کیسے کیسے آفر آئے. کچھ باتیں تھی ایسی کہ کچھ رمضان المبارک کے بہت سارے آفر آئے، اور ہم کو بھی کچھ آفرز آئے جس میں میرا بھی ٹوکن تھا. مجھے بھی ایک نمبر آیا تھا، میں نے اس کو کلک نہیں کیا. اس میں تقریباً کئی ڈالر کا مسئلہ تھا، میں نے کیا نہیں. افسوس لمحے بھر کے لیے ہوا، لیکن میں نے اللہ سے کہا تیرے مالک مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے، تو نے مجھے سجدے کرا کر کے 1,500 تو نے دیا ہے. 1,500 تو نے مجھے نیکیاں دی ہیں سجدے کرا کر کے. میرے مالک میں کیا اس دنیا کے مال کو کیا سمجھوں؟ یہ دنیا کا مال کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. لوگوں یہ دھوکے کی زندگی ہے جو تمہارے زندگیاں گزر رہی ہیں، یہ دھوکے کا سامان ہے. اصل زندگی تو قیامت کی زندگی ہے، اصل زندگی تو حشر کی زندگی ہے، اصل زندگی تو اس کے بعد والی جو آنے والی زندگی ہے، قبر کی زندگی، وہ اصل زندگی ہے. یہ زندگی نہیں ہے. اور یاد رکھو زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے. زندگی علامہ حضور اختر رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے، بولیے، یہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے. سب بولو، یہ زندگی یہ نہیں ہے. اظہار کرو، اظہار کرو. آپ اپنے زبان سے اظہار کرو. گانے کے لیے بولے تو گانے کے لیے تیار ہو جاتے، ڈائلاگ بولنے کے لیے آپ تیار ہو جاتے. فلان ڈائلاگ بولو تو ڈائلاگ بولنے کے لیے تیار. یہاں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے ڈائلاگ بتا رہا ہوں آپ کو ڈائلاگ کہ آپ بتائیں، کہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے، زندگی یہ نہیں ہے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. جس کی زندگی ہے اسی کو سونپ دیجیے. آپ کو حق ہی نہیں بنتا کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، اس لیے کہ زندگی یہ نہیں ہے. یہ جو آپ گزار رہے ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں میری زندگی، آپ کی زندگی نہیں ہے. یہ زندگی امانت ہے اور آپ کو لے کے چلنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عید کا دن بھی آ جائے تو آپ کو بے خوف ہونا نہیں ہے اللہ سے. اللہ کا خوف برابر سر پر رہے، سر پر سوار رہے. کس کا؟ اللہ کا خوف سر پر سوار رہے. سمجھ گئے آپ حضرات؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے. اور عید بھی گزاریں گے شریعت کے دائرے میں. کس میں؟ عید ہو گئی ہے آج کے بعد سے سب معاف ہے. نہیں 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 نہیں. آپ نے عید گزاری، عیدگاہ میں جا کر کے آپ نے نماز پڑھ لی، اور آنے کے بعد آپ جو ہے نا ظہر کی نماز بھی چھوڑ دیے، پھر اس کے بعد عصر بھی چھوڑ دیے، آپ مغرب بھی چھوڑ دیے، پھر دوست احباب کے یہاں پھرنے گھومنے چلے گئے، نمازیں چلی گئی. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے کہ ہمیں آج کے بعد سے ہم نے رمضان گزارا ہے، جیسے پابندی کے ساتھ ہم نے رمضان گزارا ہے، ایسے رمضان المبارک کے بعد بھی ہم جو ہے پابندی کے ساتھ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. شریعت کے دائرے میں رہ کر گزاریں گے، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں گے. جیسے سحری میں اٹھ کر نماز فجر کو چلے آتے تھے، اب سحری کرنا نہیں ہے، روزے نہیں رکھنا ہے، بلکہ صرف نماز فجر کے لیے آپ کو مسجدیں آباد کرنی ہے. آئیں گے نمازوں کے لیے، مسجدوں کو جائیں گے نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے جا سکتے ہیں. رمضان المبارک نے یہ باور تمہیں کرا دیا، لوگوں کوئی ناممکن نہیں ہے. اگر تم چاہو تو آپ سحری میں کھانا کھا سکتے ہو. اس وقت میں کون کھا سکتا ہے کھانا؟ کون بریانی کھائے گا سحری میں؟ ارلی مارننگ 3 بجے کون کھائے گا؟ اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صبح کو ناشتے میں ذرا سا 2 اڈلی 1 ڈوسا، نہیں تو اوپیٹ، یہ سب چھوٹی چیزیں کھاتے، اس لیے کہ ہارڈ ورک نہیں ہوتا.
نہیں ہوتا ہے، لیکن رمضان بتا رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے نظام اچھا رکھا ہے۔ مسلمانوں، تمہارا نظام ایسا نہیں کہ صرف تم اٹلی پہ جی سکتے ہو، اٹلی میں جینے والے کوئی اور ہیں، دوسے پہ جینے والے کوئی اور ہیں۔ ہم نے تمہارے لیے پورا نظام تمہارے لیے رکھا ہے۔ گائیں کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے۔ بکرے کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ اونٹ کس کے لیے؟ تمہارے لیے ہے۔ بھینس کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ مچھلی کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ مرغیاں کس کے لیے؟ سب تمہارے لیے میں نے بنائی ہے، اور سب تمہارے لیے ہیں، تم اللہ کے لیے ہو، سب تمہارے لیے ہیں۔ اللہ نے تمہارے ہاتھ میں مسخر کر دیا، ہر چیز کو تمہارے کنٹرول میں دے دیا، ہر چیز کو تم یوز کرو، لیکن تم اللہ کے کنٹرول میں رہو، تم اللہ کے نظام کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ رب العزت یہاں بھی تمہیں عزت عطا فرمائے گا، اور قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ تو اس وجہ سے، کام کی وجہ سے نماز چھوڑ دلیا، کلائنٹ کی وجہ سے نماز چھوڑ دلیا، اس کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، نہیں، گھنٹے گھنٹے گیم کھیلنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آپ نے رمضان میں قرآن پڑھا، اسی کو جاری رکھیے گا، اسی کو جاری رکھیے گا انشاءاللہ۔ روزانہ کم سے کم ایک رکوع کون کون پڑھیں گے؟ ایک رکوع، کم سے کم ایک رکوع۔ سوچ سوچ کے قرآن پڑھنے کے واسطے بھی، قرآن پڑھنے کے واسطے بھی سوچ رہے ہیں، ایک رکوع پڑھنے کے لیے بھی ہاتھ اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ایک رکوع کی بات کر رہا ہوں میں، ایک پارے کی بات نہیں کرتا، ایک رکوع، اونلی ون رکوع۔ اس کو بھی نہیں پڑھ پائیں گے؟ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا پڑھیں گے، وعدہ کیے ہیں ضرور پڑھیے گا قرآن مجید، ضرور پڑھیے گا، اللہ سے رابطہ ہو جائے گا، قرآن سے رابطہ ہوگا، اللہ سے رابطہ ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب تقریر کا مسئلہ نہیں ہے، میں اختتام کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم تمام کو دونوں جہاں میں کامیاب و کامران فرمائے، اور ہمارے رمضان المبارک کے روزوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سحری افطاری کو قبول فرمائے، ہماری تراویحوں کو قبول فرمائے۔